آج پہلی رات تھی، زندگی کا نیا سفر تھا۔ ادیبہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے زندگی کیا سفر کروانے والی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف تھا، پل بھر میں حقدار بدل گئے تھے۔ اتنے میں عادل کمرے میں داخل ہوا، ادیبہ کے پاس بیٹھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہو آپ، ادیبہ آہستہ سے بولی۔ نہیں تو بس یوں ہی۔ عادل ادیبہ سے پوچھنے لگا، کھانا کھانا ہے؟ ادیبہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل کمرے سے باہر گیا، بریانی کی پلیٹ بھر کر لایا، اریبہ کے پاس بیٹھ گیا، مزے سے کھانے لگا۔ اریبہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، اور بھوک بھی بہت زیادہ۔ دل میں سوچنے لگی، میں نے کہا بھی ہے بھوک لگی ہے، اب کھانا لے کر آئے اور مجھے پوچھا بھی نہیں۔ جب عادل نے کھانا کھا لیا، اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عادل پریشان ہو گیا، ارے کیا ہوا آپ کو؟ اریبہ نے انکار میں سر ہلایا۔ عادل پیار سے پوچھنے لگا، اریبہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اریبہ آہستہ سے بولی، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے بھی کھانا کھانا ہے، اور آپ کھانا لے کر آئے، پوچھا بھی نہیں۔ عادل زور زور سے ہنسنے لگا، یا میرے اللہ، میں سمجھا تھا آپ نے انکار کیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں۔ اچھا سوری۔ عادل اریبہ کے پاس بیٹھا۔ دیکھو اریبہ، اب سے یہ تمہارا ہے، اس گھر کو جنت بنا دینا، میری اور اس گھر کی عزت کا خیال رکھنا، اور ہاں میرے امی ابو اب سے تمہارے بھی امی ابو ہیں، ان کو خالہ آنٹی نہیں امی ابو کہہ کر ہی مخاطب کرنا۔ اریبہ بہت اچھی لڑکی تھی، عادل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، عادل میں وہی کروں گی جس میں آپ کی خوشی اور رضا ہوئی۔ دن گزرنے لگے، لیکن اریبہ کو ایک ڈر سا تھا، نہ جانے کیوں اسے ساس سسر کو امی ابو کہنے میں ڈر سا لگتا تھا، یا شاید اس کے دماغ میں وہ تصویر معاشرے کی بیٹھ گئی تھی جو ساس سسر کا ظلم ڈھانا لکھتے ہیں۔ سسر سامنے آ جائے تو سر پہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھنا، چادر سیدھی کرنا، سسر کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی۔ ایک دن ساس نے آواز دی، عادل بھی پاس بیٹھا تھا۔ اریبہ بولی، عادل آپ بیٹھیں، میں خالہ کی بات سن کر آتی ہوں۔ عادل سخت لہجے میں بولا، اریبہ امی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے کیا؟ تم اس گھر کو اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ میرے ماں باپ کو قبول کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی تم کو؟ اریبہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، اریبہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، سبزی تھوڑی سی جل گئی، ڈرنے لگی اب ساس کو پتہ چلا تو بہت باتیں کرے گی۔ لیکن جب ساس کو پتہ چلا تو پاس بٹھا کر بولی، اریبہ میری بچی، پریشان کیوں ہو بھلا؟ خسمانو کھائے، سبزی جل گئی تو جب میری شادی ہوئی تھی مجھے تو چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی، سیکھ جاؤ گی آہستہ۔ اریبہ کے دل میں محبت گھر کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، عادل آفس سے گھر آیا، کھانا کھانے کے بعد اریبہ سے کہنے لگا، میں یہ شرٹ اتارتا ہوں، اسے ابھی دو، بہت سردی تھی۔ اریبہ پیار سے بولی، عادل ابھی ضروری ہے دھونا کیا؟ عادل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ضروری ہے۔ ٹھنڈا پانی اریبہ شرٹ دھونے لگی۔ ساس دیکھ رہی تھی، یہ منڈا بھی نہ، بیچاری کو اس ٹائم لگا دیا کپڑے دھونے۔ اتنے میں سسر آیا، اریبہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی، نظریں جھکا لی۔ اریبہ عادل کے پاس بیٹھی، آہستہ سے بولی، عادل واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، کل اسے ٹھیک کروا دیں۔ عادل اریبہ کی طرف دیکھنے لگا، اریبہ تیرے ماں باپ نے بھی سستی سی مشین لے کر جان چھڑوائی کی ہے، 6 مہینے میں دوسری بار خراب ہو گئی ہے، میں کل اسے بیچ کر کوئی دوسری لے آؤں گا۔ دوسرے دن اریبہ نے کپڑے دھوئے، تار پہ سکھانے ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عادل واشنگ مشین لیے باہر جانے لگا۔ ماں نے آواز دی، پتر اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عادل منہ سا بنا کر بولا، اماں اسے بیچ کر دوسری مشین لینے جا رہا ہوں۔ ماں سوالیہ نگاہ سے دیکھ کر بولی، یہ تو اریبہ کے جہیز کی مشین ہے نا پتر، اسے بیچ نہ، اسے ٹھیک کروا کر لا۔ بیٹیوں کو ہر اس چیز سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ سے لے کر آتی ہیں۔ وہ دیکھ، میرا کھانا بنانے والا پتیلا 20 سال پہلے کا ہے، آج بھی دیکھتی ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے۔ اور کھوتے تو اس سے پیار سے بات کیا کر، اس دن بھی میں دیکھ رہی تھی، اتنی سردی میں اس سے شرٹ دھلوا رہا تھا، اور وہ دیکھ اس کے کپڑے کہاں سے لے کر آیا تھا، اتنا رنگ چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل ویسا ہی میرا بھی ایک سوٹ ہے، میں وہاں اپنا سوٹ ڈال دیتی ہوں، اس پہ بہت پیارا لگے گا۔ جا اب تو مشین ٹھیک کروا کر لا،
माँ ने बिल्कुल वैसा ही अपना सूट तार पे लटका दिया। अरीबा खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में मोहब्बत थी, बहुत खुश थी। अम्मी भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती थी। आदिल जब घर वापस आया तो देखा अरीबा ने अम्मी का सूट पहना हुआ था। सूट खुला था उसे। आज अरीबा की आंखों में एक अजीब चमक थी, खुशी थी। आज तो वो हर बात के साथ सास को अम्मी जान कह रही थी। आदिल ने मशीन रखी और बोला, आज तो सास बहू बहुत खुश लग रही हैं। अरीबा आदिल की तरफ देखकर बोली, सास बहू नहीं, माँ बेटी। आदिल मुस्कुराने लगा, बस थोड़ी सी चाहत, थोड़ा सा एहसास, और अरीबा ने खुद को मेरे रंग में डाल लिया। आदिल मुस्कुराकर कहने लगा, आते ही दुल्हन को अपने घर के असूलों का पाबंद ना करो, उस पे सख्ती ना करो, उस पे अपनी हुक्मरानी ना दिखाओ। उसको थोड़ा वक्त दो, उसे समझो, उसको एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का, अपनेपन का। थोड़ी सी फिक्र, दिल से इज्जत और मोहब्बत का एहसास दिलाकर देखना, खुदा की कसम वो लड़की आपके रंग में ढल जाएगी। वो अपनी हर सांस आपके कदमों पे वार देगी, फिर अपनी मोहब्बत से घर को जन्नत बना देगी। गालियां देते हुए, मार पीट और अपनी मर्दानगी दिखाकर अपनी बीवी को रुसवा करते हुए मर्द तो गली गली मिल जाएंगे। अपनी हम सफ़र को मोहब्बत से सीने लगाकर देखो, ज़िंदगी गुलजार हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बआसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।